अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी और आप देख रहे हैं हॉट स्पॉट न्यूज़। नाज़रीन, जो दुनिया भर के अंदर जो कारोबारी तबका होता है वो बहुत ही इस हवाले से बहुत उसकी अपनी इम्पोर्टेंस होती है और वो अपने रवाबित के लिहाज से, अपने कारोबार के लिहाज से, अपने जितने भी इंटरेस्ट हैं उनके लिहाज से बहुत बाखबर गर्दाना जाता है। हम अपनी जो रोज़मर्रा की जो हमारी एक लाइफ है, एक न्यूज़मैन के तौर पर हम भी अक्सर ये देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें जो ब्रेकिंग न्यूज़ जो होती हैं वो हमें कारोबारी हलकों से मिलती हैं। वहाँ पर लोग जो होते हैं वो बड़े बाखबर लोग बैठे होते हैं। क्यों? उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके अरबों रुपए के, खरबों रुपए के स्टेक्स होते हैं और वो उनका सरमाया जिस तरह से वो ट्रैवल कर रहा होता है, इधर से उधर चल रहा होता है, वो उस हवाले से ये उनकी ज़रूरत होती है कि वो बाखबर रहें। इसके अलावा ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बहुत बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो अब रियासतों के अंदर जो फ़ैसला साजी है उसके अंदर वो शरीक समझे जाते हैं। और आप अगर अमेरिका की बात कर लें तो वहाँ पर तो देखिए, वहाँ पर तो कहा ही जाता है कि वहाँ पर जो भी सदर आता है वो किसी ना किसी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, जो असला साज कंपनी है ख़ास तौर पर वहाँ पर जिनका कारोबार है बहुत ज़्यादा, वो उनके कारोबार को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें कारोबार चलाने के लिए उनके लिए वो पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाते हैं और वो बड़े लोग, अमीर लोग, मतमवल लोग जो हैं वो उन पॉलिसीज़ पे, सुपर पावर्स की पॉलिसीज़ के ऊपर असरअंदाज होते हैं। इसी हवाले से आज जो मैं आपसे एक बात शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी जो कारोबारी तबका है ये बहुत बाखबर तबका है और एक बहुत बड़ी ख़बर पाकिस्तान के एक बड़े बिज़नेस टाइकून ने ब्रेक की है। और वो ख़बर ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है। ये बात जो है वो किसी और ने नहीं की, वन एंड ओनली पाकिस्तान के मियां मंशा जो बहुत बड़े बिज़नेस टाइकून हैं, वो खरबों रुपए की उनकी बिज़नेस एम्पायर है। और एक वक्त में तो ये था कि वो पाकिस्तान के नंबर 1 अमीर तरीन शख्स थे और दुनिया के जो बड़े जो बिज़नेसमैन हैं उनके अंदर उनका शुमार होता है। मियां मंशा जो है वो उनका मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर उनका भी रोल बहुत ज़्यादा रहा है। और आपको पता है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के दौर में ख़ास तौर पर उनका बहुत ज़्यादा उनके साथ जो था वो कुर्बत थी और वो कहा जाता था कि बहुत सी पॉलिसीज़, मुआशी पॉलिसीज़ जो हैं वो उनके ऊपर भी असरअंदाज होते थे। मियां मंशा ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर वो इनवाइटेड थे और वहाँ पर उन्होंने कारोबार के ऊपर और कारोबारी मौक़े के ऊपर कि क्या होने चाहिए, किस तरह से होने चाहिए, पाकिस्तान के मुआशी बहरान का हल क्या है, ये सारी बातें जो थी ये वहाँ पर डिस्कस हो रही थी। और उसके अंदर मियां मंशा साहब ने ये बात बड़ी खुलकर कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं उसका सबसे बड़ा हल जो है वो, उसकी कुंजी जो है वो इसी के अंदर है कि पाकिस्तान अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर करे। और उन्होंने कहा कि मेरी इत्तलात के मुताबिक इस वक्त भी जो है वो इंडिया के साथ बैक एंड पे बात चल रही है। और जो है वो उन्होंने एक बड़ी ख़बर ये दे दी कि अगर ये सिलसिला चलता रहा, ये कामयाबी से ये गुफ्तगू होती रही तो मुमकिन है कि आइंदा कोई एक आध महीने के अंदर मोदी पाकिस्तान का दौरा करें। यानी इतनी बड़ी बात कह दी। मियां मंशा साहब ने क्या कहा हम आपको सुनाते हैं कि आप उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। ये वीडियो क्लिप देखिए। There are no permanent enemies, I am trying to say, which brings me to the point that we need to resolve things with India. हमारी 1965 तक 50-60% of our trade was India. There are no permanent enemies. I know कि अभी भी बैक एंड पर हमारी बातचीत चल रही है इंडिया से। In a month, Modi will come here if we can get our act together. ये बातचीत अभी भी चल रही है, and I know this. तो ये जो चीज़ें हैं हमें we need peace, we need to have, you know, उनके पास भी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास भी कुछ चीज़ें हैं उनको देने वाली। I have dealt with the Indians also कुछ साल पहले, तो उनके कॉमर्स मिनिस्टर के ज़माने में हमारे से डिस्कशन करता तो there were times when there were tears in his eyes. मुझे व्हाट्सएप दिखाता था कि मैं ये सोनिया गांधी को भेज रहा हूँ। सो देयर आर नो परमानेंट एनिमीज। और हमें अब ये चीज़ों को, इतनी गुर्बत है, इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। दे हैव सम एडवांटेजेस एंड वी हैव सम एडवांटेजेस। जिक्र ईरान की
گیس آ رہی ہے یا ترکمانستان کی آ رہی ہے تو جانے دیں یہاں سے انڈیا، لیٹس کریٹ اے لنکیج. اس وقت یورپ میں ساری گیس جو ہے جو رشیا سے آ رہی ہے وہ ساری آئدر دس گوئنگ تھرو یوکرین جو آج کل پرابلم بنا ہوا ہے یا ٹرکی. سو دیز آر دی کنیکٹیوٹیز جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم بنا کے اس کو آگے چلائیں کہ یہ چیزوں کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ میاں منشا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی ہے. انہوں نے کہا بیک اینڈ پہ بات چل رہی ہے. یہ بیک چینل ڈپلومیسی جو ہے یہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کے درمیان جو ایک ہسٹری ہے اس میں مختلف ادوار کے اندر یہ بیک چینل ڈپلومیسی چلتی رہی. پرویز مشرف دور میں بہت ہی تیز تھی، ضیاء دور میں بھی بہت زیادہ ایکٹیو رہی، اور جو پاکستان کے خاص طور پر جو ڈیموکریٹک جو تھے ادوار تھے ان کے اندر یہ اس طرح سے ایکٹیو نہیں رہی. البتہ میاں نواز شریف کے دور میں وہ خاصے ایکٹیو تھے پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات جو ہیں انہیں بحال کرنے کے لیے. لیکن ضیاء الحق کے دور میں بہت جو تھی یہ ڈپلومیسی بیک چینل ڈپلومیسی چلتی رہی. ضیاء الحق خود انڈیا گئے کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے، اور اس وقت پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہت زیادہ کشیدہ تھے، سرحدوں پر فوجیں لگی تھیں اور جنگ کا خطرہ تھا. پھر ضیاء الحق کرکٹ میچ دیکھنے کے بہانے انڈیا گئے اور پھر اس دوران بیک چینل ڈپلومیسی چلتی رہی. کئی شخصیات جو تھیں وہ مختلف ادوار کے اندر بیک چینل ڈپلومیسی چلاتی رہی. تو یہ ایک بڑا مؤثر اور ایفیکٹو ہوتا ہے یہ کسی بھی دو ملکوں کے درمیان جن میں کوئی دشمنی ہو یا کشیدگی ہو ان کے درمیان تعلقات کو ٹھیک کرنے کا. تو میاں منشا یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے مسائل کا، پاکستان کے معاشی مسائل کا سب سے بڑا حل ہی یہ ہے. انہوں نے اپنی تقریر میں ایک اور بھی بات کہی جسے میں یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کروں گا، اور بڑی کلیئرٹی ان کے دماغ کے اندر. ان سے سوال پوچھا گیا کہ بنگلہ دیش کی ترقی، انہوں نے کہا بنگلہ دیش کی ترقی سیدھی سی بات ہے، 1 لاکھ فوج ہے ان کی، بس اتنی بات کی انہوں نے کہ وہ 1 لاکھ فوج ہے. اور اس بات کا جو ان کہا حصہ تھا جو انہوں نے بات نہیں کہی وہ یہ کہ ان کی 1 لاکھ فوج ہے، ہماری 8 لاکھ فوج ہے. دیکھیں نا، انہوں نے اپنی پاپولیشن جو ہے وہ جب بنگلہ دیش بنا تو وہ پاکستان سے، مغربی پاکستان سے پاپولیشن زیادہ تھی. آج انہوں نے اپنی پاپولیشن کنٹرول کر کے کم کر لی ہے، اور ان کی فوج جو تھی انہوں نے اپنے بارڈر ڈسپیوٹ کوئی نہیں رکھے، اور جس کی وجہ سے وہ جو ہے ان کا دفاع کے اوپر اتنا پیسہ نہیں خرچ ہوتا اور دونوں ملکوں کے درمیان ٹریڈ ہوتی ہے. دیکھیں یہ بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور بنیادی نوعیت کی ہے کسی بھی ملک کو اس کے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے اور اس کی معیشت کو ترقی دینے کے لیے. ٹریڈ جو ہے، ٹریڈ سے بڑا کوئی نہیں ہے، راستہ نہیں ہے معیشت کو بحال کرنے کا. آج بھی ہماری حکومت جو ہے جو وہ سب سے زیادہ زور لگا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھ جائیں. ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھتا ہوا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے. تو ہر حکومت کا یہی زور ہوتا ہے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم سے کم کیا جائے تاکہ یہ معیشت جو ہے یہ پھلے پھولے. اچھا، ایک اور بات جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو تعلقات کے حوالے سے یا ٹریڈ کے حوالے سے جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو پھر یہاں کی مارکیٹ گریب کر جائے گا، انڈیا گریب کر جائے گا کہ وہ سارے کے سارے. بات صرف یہ نہیں ہے کہ انڈیا کا ہی مال جو ہے وہ یہاں پر بکے گا. آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ ریجن جو ہے یہ پیسفل ہوگا، اگر یہ ریجن پیسفل ہوتا ہے تو یہ تقریباً 1.5 ارب انسانوں کی ایک مارکیٹ ہے جو بہت سی دنیا کی ایسی جو کمپنیاں ہیں، سرمایہ دار ہیں جو یہاں پر اس لیے انویسٹمنٹ نہیں کر رہے کہ یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات کشیدہ ہیں، اس لیے یہاں پر انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. جب آپ یہاں پر امن لے آئیں، جو ہمارے اس وقت پرائم منسٹر جو ہیں عمران خان، ان کا بھی یہ پالیسی ہے کہ پاکستان انڈیا کے درمیان تعلقات اچھے ہونے چاہیے. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ اس کے اندر ایک کشمیر کا ایک ایشو ایسا آ جاتا ہے جہاں پر انڈیا کی طرف سے بھی ایک بہت ہارڈ لائن لی جاتی ہے اور وہ ایک رکاوٹ بن جاتا ہے. اگر انڈیا بھی اپنی تعلقات کو، اپنی جو پالیسی ہے اس کے اندر نرمی لائے اور اگر یہ تعلقات ٹھیک ہو جائیں تو یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے اور وہ 1.25 ارب لوگوں کا جو ہے وہ ایک ملک ہے، بلکہ یہ پھر مل کر ایک تقریباً 1.5 ارب انسانوں کی ایک مارکیٹ بنتی ہے جس کی طرف پوری دنیا کا جو ہے وہ بزنس جو ہے وہ یہاں پر اس کا رجحان ہوگا اور یہاں پر نئے کاروبار کے مواقع کھڑے ہوں گے. یہاں پر ایک ایسی ریل پیل آئے گی بزنس کی، کاروبار کی، روپے پیسے کی، جو صحیح معنوں میں جو یہ اکانومسٹ جو ہیں جتنے بھی ہیں اور سرمایہ دار بھی جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ علاقائی جو امن ہے یہ یہاں کے لوگوں کی نہ صرف پاکستان کے بلکہ انڈیا کے پورے ریجن کے
1.5 سے 2 ارب لوگوں کی جو ان کی معیشت ہے، ان کی زندگی ہے، ان کے لیے بہت ہی بنیادی اہمیت کا عمل ہے، بہت ہی ضروری ہے یہاں پر امن۔ تو کچھ بعید نہیں ہے اگر یو اے ای اگر اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کر سکتا ہے، اگر ترکی اپنے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بہتر کر سکتا ہے، اگر دوسرے عرب ممالک جو ہیں، قطر، بحرین جو ہیں، وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کر سکتے ہیں، سعودی عرب کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، تو میاں منشا نے بالکل ٹھیک کہا کہ کبھی بھی ملکوں کے اندر جو ہے، کبھی بھی ایک جو دشمن جو ہے وہ کبھی پرماننٹ دشمن کوئی نہیں ہوتا۔ پرماننٹ آپ کا دوست اگر کوئی نہیں ہوتا تو پرماننٹ دشمن بھی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ مفادات کا کھیل ہے، اور اس میں ملکوں کو اور ان کی لیڈرشپ کو یہ سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے کہ ہمیں اپنے عوام کی خوشحالی کے لیے، بہتری کے لیے کس طرف جانا چاہیے۔ تو یہ ایک بریکنگ نیوز ہے، میں سمجھتا ہوں، جو میاں منشا نے دی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی ہے، اور اگر یہ بیک چینل ڈپلومیسی چلتی رہی تو آئندہ 1 ماہ کے دوران نریندر مودی بھارتی وزیر اعظم پاکستان آ سکتے ہیں۔ بریکنگ نیوز ہے، یہ بڑی خبر ہے کہ نریندر مودی پاکستان اگر آتے ہیں تو پھر ہاں آپ ویژولائز کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا بریک تھرو ہوگا اس ریجن کی سیاست کے اندر۔ اس ساری ایکٹیویٹی کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ آئندہ ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔